بارش کی اشد ضرورت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے احوال سے آگاہ بھی ہیں، اس کے باوجود بارش نازل نہیں ہو رہی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ مالک جو ایک کم 100 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اتنے سخت موسم میں بھی اپنے بندوں کو بارش جیسی نعمت سے کیوں نہیں نواز رہا؟ جو مالک غفور الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، وہ مالک اتنی سخت گرمی میں اپنے بندوں کو بارش جیسی نعمت سے کیوں نہیں نواز رہا؟ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، متعدد اس کی وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ ہے ہماری اپنی بے ایمانی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا چاہیے تھا، اس طرح ہم ایمان نہیں لا رہے۔ ہماری اپنی اللہ تبارک و تعالی سے بے خوفی، جس طرح اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے تھا، اس طرح نہیں ڈر رہے۔ پہلے یہ دو وجہ ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ بستیوں والے، شہروں والے، دیہاتوں والے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈر جاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو کائنات کا رب آسمان سے بھی رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا، اور زمین بھی برکتیں نکلتی اپنے بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے۔ ہر طرف سے رحمتیں رحمتیں، برکتیں برکتیں نازل ہوتی۔ ولیکن کذبوا، حقیقت یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ ایمان لانے کی بجائے، تقوی اختیار کرنے کی بجائے، اللہ کے بندوں نے اللہ کو جھٹلایا ہے۔ ولیکن کذبوا، اللہ کو جھٹلاتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے عملوں کی وجہ سے کائنات کے رب نے، ان کے کیا، ہمارے عملوں کی وجہ سے کائنات کے رب نے ہمیں پکڑ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے عذاب سے پہلے، دون العذاب الاکبر سے پہلے، چھوٹا عذاب دے کر بندوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، ایمان لانا تھا، تقوی اختیار کرنا تھا، لیکن جھٹلا رہے ہیں ہم۔ کتنا ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، اپنے اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھ لیں، پتہ چل جائے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَبَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے بھی برکتیں، زمین سے بھی برکتیں برکتیں کائنات کا رب کر دیتا۔ دوسری وجہ، صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔
وہ صراط مستقیم جس کے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا تھا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ سیدھا رستہ کتاب و سنت کا رستہ میرا رستہ ہے، اس رستے کو اختیار کرو۔ اس رستے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ذرا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لباس کو، اپنے چہرے کو، اپنی وضع قطع کو دیکھو، کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے؟ کل قیامت کے دن اس چہرے کے ساتھ، اس وضع قطع اور لباس کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتا ہوں میں آپ کا امتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ صراط مستقیم پر چلتے لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا تو خوب سیراب کر کے ہم ان کو پانی پلاتے۔ آسمان سے بارشیں اترتی، خوب سیراب ہوتے یہ۔ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ صراط مستقیم پر چلتے، اگر کتاب و سنت کے رستے پر چلتے۔ مجھے یہ پتا میرے مولوی صاحب نے کیا فرمایا، میرے امام صاحب نے کیا کہا، میرے بزرگوں نے کیا کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ فلاں ایکٹر جو ہے وہ کس طرح کا لباس پہنتا ہے، اس کی وضع قطع کیسی ہے، اس کے بال کیسے ہیں، اس نے داڑھی کیسے بنوائی ہے، مجھے یہ پتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا یہ نہیں پتا مجھے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، صراط مستقیم پر چلتے تو کائنات کا رب خوب سیراب کر کے پانی پلاتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، یاد رکھو بارش نہ ہونا عذاب نہیں، ضرورت سے زیادہ بارش ہونا یہ بھی کائنات کے رب کا عذاب ہے۔ ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی، ہوئی ہے تو جتنی ضرورت تھی کائنات کے رب کو پتا ہے میرے بندوں کو کتنی ضرورت ہے، اس ضرورت سے زیادہ ہو جائے پھر بھی عذاب بن جاتی ہے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ تیسری وجہ ذکر الہی سے اعراض۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جب میرے ذکر سے اعراض کرو گے، منہ پھیر لو گے، فإن له معیشة ضنکا، معیشت تنگ کر دوں گا، گزران تنگ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا ماں جب کھانا تیار کرتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی، درود پڑھتی تھی، تب بچے پیدا ہوتے تھے۔ محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان، امام بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، مالک بن انس، امام نسائی، احمد بن حنبل، نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ اور ملا عمر رحمت اللہ جیسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ماں کھانا تیار کرتی ہے، گانے سن رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، اللہ کی قسم قرآن کی سورتوں کے اتنے نام نہیں یاد جتنے ڈراموں کی سیریل یاد ہیں اس کو۔ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو فلمیں دیکھ رہی ہے۔ اب بچے پیدا ہوتے ہیں کیسے؟ نواز شریف جیسے، عمران خان جیسے، مریم نواز جیسے، زرداری جیسے، بلاول جیسے، اللہ اکبر کبیرہ، سلطان رئی جیسے، نور جہان جیسے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ہنسنے کی بات نہیں، اپنی بدبختی پر رونے کی بات ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کائنات کے رب نے ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا، وجہ ہم خود ہیں۔ ہماری ماؤں کو ڈراموں کی سیریلیں یاد ہیں، ڈراموں کے نام یاد ہیں، قرآن کی سورتوں کے نام یاد ہی نہیں ہیں۔ ہم جو مسجد میں بیٹھے ہیں اپنے گریبانوں میں جھانکو، خود سے سوال کرو، صبح سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود بھیجا کرو، کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟
فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جتنی زیادہ مرتبہ پڑھو گے کائنات کا رب اتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اتنے درجے زیادہ بلند کرے گا. جو سب سے زیادہ پڑھے گا اس جیسا عمل لے کر کائنات کا رب اس کے سامنے کوئی نہیں پیش ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے. ذرا خود سے سوال کرو صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا؟ باپ گھر سے نکلتا تھا دعا پڑھ کے نکلتا تھا. آج ذرا خود سے سوال کرو گھر سے نکلنے کی دعا کتنوں کو آتی ہے؟ صبح کام پہ گیا دعا پڑھ کے نکلا، شام کو گھر واپس آیا دعا پڑھ کے داخل ہوا ہے. صبح سے شام تک مزدوری کر رہا ہے، ساتھ ساتھ زبان سے اللہ کا ذکر ہے. آج صورتحال کیا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. کائنات کے رب نے معیشت تنگ کر دی ہے، گزران تنگ کر دی ہے. وجہ کوئی اور نہیں، ہم سب ہمارے اپنے اعمال. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں ہو یا پانی میں ہو، جو بھی عذاب آتا ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہماری اپنی کرتوتیں ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، جب تمہارے اندر 5 چیزیں 5 برے عمل داخل ہو جائیں گے تو ضرور بھی ضرور تمہیں ان کی سزا دی جائے گی. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ میرے مہاجرین کو ان 5 گناہوں سے اپنی رحمت سے محفوظ فرما لیں. ان 5 میں سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل یہ بتایا کہ ناب تول میں کمی کرنا شروع کر دو گے. آج بازار سے کوئی چیز لے کر آؤ، کون سی چیز پوری ملتی ہے؟ گھر میں استعمال ہونے والی سرخ مرچ، اس میں لکڑی کا بورا مکس کر کے ہم دے رہے ہیں. اللہ چیزوں کے اوپر رنگ کر کے پھل لینے جاؤ، ان کے اوپر رنگ کر کے ہم دے رہے ہیں. جو ادویات ہیں وہ ہمیں صحیح معنی میں صحیح نہیں مل رہی. تولنے والا جب تولتا ہے تو جس پگڑے میں چیز کو رکھتا ہے وہاں کوئی اور چیز باری ساتھ لگا دیتا ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے. اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. میرے بھائیوں پچھلی جتنی بھی قومیں ہیں ان کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں. بعض کے حالات آپ جانتے ہیں، کسی قوم پر اس وجہ سے عذاب نہیں آیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. عذاب کی یہی بدعمالیاں ہیں جو ہمارے اندر بھی موجود ہیں. ناپ تول میں کمی، زنا وہ بھی ہمارے اندر عام ہے. شراب وہ ہمارے لیڈر پیتے ہیں، ہم ان کو اپنے لیڈر مانتے ہیں. ہمارے سیاسی لیڈر شراب نہیں پیتے. ہم کہتے ہیں یہ میرا لیڈر ہے جی، میں نواز شریف کو، میں عمران خان کو بڑا لائک کرتا ہوں، وہ میرا لیڈر ہے. تیری بدبختی ہے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیڈر نہیں ہے، تیرے رہبر تیرے اور رہنما امام الانبیاء نہیں ہے. کسی امام کو، کسی خطیب کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا رہا. اللہ اکبر کبیرہ. ناپ تول میں کمی. گندم لینے جاؤ، اس کے اندر مٹی ڈال کے، پتھر ڈال کے دے دیتے ہیں. اسی طرح کوئی اور چیزیں لینے جاؤ، آٹا لینے جاؤ، ٹکڑے مکس کر کے، ٹکڑے پیس کر دے دیتے ہیں. فرمایا جب ناپ تول میں کمی کرو گے کائنات کا رب تمہارے اوپر قہر سالی مسلط کر دے گا. بے روزگاری ہوگی. کیا آج ہمارے ملک میں بے روزگاری نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بے روزگاری ہوگی،
اور تیسری سزا ناب تول میں کمی کی وجہ سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، اللہ ظالم بادشاہوں کے ظلم کے ساتھ تمہیں سزا دے گا۔ آج ہمارے ملک کے سیاستدان دو گروہوں میں تقسیم ہیں، ایک کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے لوگ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، اور دوسرے بدبخت کو جلسوں جلوسوں سے فرصت نہیں ہے۔ چولستان کے صحراؤں میں انسان کیا بیچارے جانور بھی پیاس کے ساتھ مر رہے ہیں، یہ اپنی کرسی کے چکر میں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے پانی کی ایک بوند تک کا انتظام نہیں کر رہے۔ میرے بھائیوں، پہچاننے کا وقت ہے اپنوں کو اور بیگانوں کو۔ لمبی لمبی زبانیں دیندار طبقے کے خلاف چلاتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور حالت یہ ہے یہ بدبخت کرسیاں بچا رہے ہیں اور دیندار لوگ اللہ کی قسم وہاں جا کر لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ان کے کھانے اور ادویات کا انتظام کر رہے ہیں۔ جن کو کرنا چاہیے تھا وہ کرسیاں بچا رہے ہیں، اور ہم گھر بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ان ظالموں کا دفاع کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، دوست آپس میں، بہن بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، میرا فلان لیڈر ہے، میرا فلان لیڈر ہے۔ کائنات کے رب نے فرمایا اللہ بادشاہوں کے ظلم کے ساتھ تمہیں سزا دے گا۔ قحط سالی، بے روزگاری، بادشاہوں کا ظلم، کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے ہے، لیکن عوام پر خرچ کرنے کے لیے مجھے باہر سے بھیک مانگنا پڑے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے کائنات کا رب آسمان سے بارش برسانا چھوڑ دے گا۔ آج زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، مختلف ہیلے بہانے، اور میری بھی زکوٰۃ بنتی نہیں ہے، میں سب سے بڑا مفتی خود ہی ہوں اپنے لیے، میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا، اگر اس زمین پر جانور نہ ہوتے تو تمہارے اس عمل کی وجہ سے کائنات کا رب آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برساتا۔ زکوٰۃ دینا تم چھوڑ دو گے کائنات کا رب بارش نہیں برسائے گا۔ اگر جانور نہ ہوتے، یہ پرندے نہ ہوتے، کائنات کا رب آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برساتا۔ یہ چند بوندیں گرتی ہیں، یہ جانوروں کی وجہ سے گرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ساتھیوں، یہ پانی کائنات کے رب کی بڑی نعمت ہے۔ کھانے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ایک دو دن کھانا نہ کھاؤ گزارا ہو جائے گا، لیکن ایک دن پانی نہ پیو گزارا نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے جو 4-4 5-5 دن کی کوئی خوراک کھانا اپنے پیٹ میں سٹور کرتا ہو، لیکن کائنات کے رب نے اونٹ ایسا جانور بنایا ہے جو پانی کو اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے۔ کتنا اہم ہے یہ۔ اور اگر آسمان سے کائنات کے رب نے قرآن میں اپنے کلام میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے کہ ہم نے بارش برسا کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کائنات کے رب نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ فرمایا ہے، اور جب نہیں برستی تو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں برستی۔ اور پیاسے کو پانی پلانا کتنا اہم عمل ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے